تجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عبادت جھکنے سے نہیں نیتوں کی پابند ہوتی ہے، عبادت جھکنے سے مشروط نہیں نیتوں کی پابند ہوتی ہے، نیتوں میں ہو اگر کوٹ تو صدیوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر الحمدللہ اور اپنی خطا پر استغفار کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم بہت خطا کار ہیں، اور اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر پر۔ دوستو سورۃ الکوثر میں اللہ پاک نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، اور اس کے پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور بہت سے فائدے ہیں، اور اس کے بہت سے عملیات ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھے گا، یعنی سورۃ الکوثر کی جو کثرت کرے گا، تو اس کو خواب میں حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور فائدہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر اگر کوئی شخص کے دشمن، اگر کسی شخص کے دشمن بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کو دشمنوں کا خوف رہتا ہو، اس کے بہت سارے دشمن ہیں، تو وہ 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے، تو انشاءاللہ وہ دشمنوں پر غالب رہے گا اور اس کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، اور اللہ پاک اس کے دشمنوں کو رسوا کرے گا، اور اس کی ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اگر آپ غربت کا شکار ہیں، غریب ہیں، آپ کے گھر میں مال و دولت کی بہت کمی ہے، یعنی تنگ دست ہیں آپ بہت زیادہ، تو آپ کو چاہیے کہ 41 روز تک آپ سورۃ الکوثر کا ایک عمل ہے آپ وہ کریں۔ کرنا آپ نے یوں ہے کہ روزانہ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر شروع آخر میں درود شریف کے ساتھ اس کو آپ تھوڑی سی چینی پر دم کریں، پھر اس چینی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ آپ اپنے گھر میں استعمال کریں چائے وغیرہ میں، اور دوسرے حصے کو آپ کسی چونٹیوں کی بل کے پاس ڈالیں، یعنی جہاں چونٹیاں بہت زیادہ ہوں وہاں آپ ڈال دیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر کوئی مناسب جگہ ہو وہاں آپ ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور مال و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ پر برکت اور رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، یعنی بیٹا بیٹی اولاد بچے اس کے ہوتے ہی ساتھ مر جاتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ 41 دن تک سورۃ الکوثر کی تلاوت کیا کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے، اور اس کی اولاد میں اللہ اتنی برکت ڈالیں گے کہ نسلیں تر نسلیں اس سے چلیں گی۔ تو یہ بھی سورۃ القریش کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر جو شخص سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھے، روزانہ اس کی تلاوت کرے 129 مرتبہ، وہ کسی بھی کام کے لیے جائے یا جو چاہے جس کام کی نیت کرے، اللہ پاک اس کام کو پورا فرمائیں گے، ہر جائز کام کو اللہ پاک اس کے پورا فرمائیں گے۔ لیکن اس کی تلاوت آپ روزانہ کریں 129 مرتبہ، اپنا معمول بنا لیں، تو آپ جس کام کا بھی ارادہ کریں گے، جو کام چاہیں گے، اللہ پاک آپ کے کام کو پورا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ کے لیے محتاجی سے بچیں گے، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اللہ کے سوا۔ تو سورۃ الکوثر کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ۔ اسی طرح جو شخص نہار منہ
صبح نہار منہ جو شخص 141 مرتبہ اول شروع میں پہلے درود شریف پڑھ کر پھر 141 مرتبہ سورۃ القریش پڑھے، پھر اس کے بعد یا سمیع 100 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کر پڑھا کرے، تو انشاءاللہ اس کے اللہ پاک اس کے سارے کام بنا لیں گے اللہ پاک۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتاؤں، جو یہ عمل کرے گا وہ جو دعا مانگے گا، یعنی وہ جو دعا مانگے گا اللہ پاک اس کو کبھی رد نہ کریں گے، یعنی اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، چاہے وہ بیماری کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بھی حاجت کے لیے وہ دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو پورا فرمائیں گے، جس طرح طریقہ میں نے بتایا اگر اس طریقے سے کیا جائے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کو 4 بار لکھ کر اگر خود لکھیں یا کسی سے لکھوا لیں، اچھے لکھائی والے سے، قاری سے، حافظ سے، عالم سے، لکھ کر مکان میں، دکان میں، گاڑی میں رکھیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے مکان کی، دکان کی، گاڑی کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے سورۃ القریش کی برکت سے، اسی طرح سورۃ الکوثر کی برکت سے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کو اگر تالے پر دم کریں، 7 مرتبہ پڑھ کر تالے پر دم کریں، لیکن دم کرنے کا طریقہ آپ اگر دکان ہے آپ کی تو آپ جائیں اور جب دکان کا تالا کھولیں تو آپ اس پر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور اس پر دم کریں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دکان میں اضافہ فرمائیں گے، کاروبار ہو، جو بھی ہو، آپ جس چیز کا بھی تالا ہو، دکان کا ہو، شو روم کا ہو، کوئی بھی کاروبار والی جگہ ہو، تو آپ یہ عمل اس کے لیے کر سکتے ہیں، تو اس سے برکت ہوگی، آپ کی کام میں ترقی ہوگی، آپ کے مطلب اگر ایک دکان ہے تو اس سے کئی دکانیں بن جائیں گی برکت کی وجہ سے۔ تو ہر جگہ پہ آپ برکت کو ڈھونڈا کریں، زیادہ چیزوں کو نہیں دیکھا کریں، برکت کے بہت بڑے فضائل ہیں، تو برکت سے اللہ پاک ہر چیز میں اضافہ فرماتے ہیں، تو ہر کام میں برکت کو تلاش کیا کریں، زیادہ کو نہ دیکھیں۔ 1 روپیہ اس میں برکت ہو تو وہ کروڑوں کے حساب سے کام کرتے ہیں، اگر کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس، اس میں برکت نہ ہو تو 1 روپے کے برابر بھی کام نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ تو برکت کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں، کام میں، جس چیز کی نیت سے بھی کریں گے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں آپ دوستوں سے یہ ایک بات عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز کی تلاوت کی، ذکر کی، اور استغفار کثرت سے اور درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔